اپنی اولاد کو وقت دے، ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ بھائی میرے سننا یہ باتیں نوجوانوں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری ابھی چھوٹی نسلیں ہماری گود میں ہیں، ہم انہیں صحیح سے پروان چڑھائیں، صحیح سے پروان چڑھائیں۔ ایک پودا آپ گھر میں لا کے لگا دو، زنک زیادہ ڈال دو، یوریا زیادہ ڈال دو، کسی چیز کی کمی کر دو، پودا سوکھنے لگ جاتا ہے۔ آپ کسی سے جا کے پوچھو پودا سوکھ گیا، پوچھتا کیا ڈالا تھا، کہو کہ زنک زیادہ ڈال دی تھی ہم نے، یا یوریا ڈائی زیادہ ڈال دی تھی، وہ کہے گا نہیں تمہیں کھاد ڈالنے کا طریقہ نہیں آیا۔ پڑھتا تو یہی ہے لیکن آپ نے تعداد کم کر دی تھی یا زیادہ کرتی تھی، اس لیمٹ میں ڈالو، تمہارا پودا بھی ہرا ہو جائے گا اور نقصان سے بھی بچ جاؤ گا۔ باپ سے اچھا کوئی دوست نہیں ہو سکتا ہے، باپ سے زیادہ کوئی تمہیں پیار کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، باپ سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، باپ سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو کبھی پڑوس کے لوگوں سے پوچھو، بتاؤ میرے باپ نے میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، تو پڑوسی آپ کو یاد دلائیں گے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ ابھی 3 دن کے تھے کہ آپ کو نیمونیا ہو گیا، آپ کی پسلیاں جام ہونے لگ گئی، پیپڑوں نے کام چھوڑ دیا تھا، سردی کا موسم تھا، جب پرندے گھونسلہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، یہی ماں باپ ننگے پیر دوڑ جاتے تھے تاکہ بیٹے کو صحیح وقت میں دوا مل سکے۔ اگر اسی بیٹے کو کھانسی ہو جاتی ہے جس موسم میں پرندے اپنے درخت سے اڑنا گوارا نہیں کرتے، یہ گھر چھوڑ کے نکل جاتے تھے، یہ بارش میں چلنے والا باپ ہی تو تھا، سردی میں چلنے والا باپ ہی تو تھا، دھوپ میں چلنے والا باپ ہی تو تھا، لوگوں کے تانے سننے والا باپ ہی تو تھا، لوگوں کی گالیاں سن کے آپ کے خرچے پورے کرنے والا باپ ہی تو تھا، اپنے شوقوں کا گلا گھونٹ کر کے آپ کو کامیاب بنانے والا باپ ہی تو تھا۔ کہتے ہو کہ باپ نے کیا کیا کہ باپ مارنے والا نہیں ہوتا، باپ زندگی دینے والا ہوتا ہے، باپ حیات بنانے والا ہوتا ہے، باپ زمین سے اٹھا کر کے آسمان پہ لے جانے والا ہوتا ہے۔ یقین نہ ہو تو آسمان لینا، اگر تم لکھپتی ہو کروڑ پتی ہو گئے تو آپ کے یار کو جلن ہو سکتی ہے، آپ کے دوست کو جلن ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ کا باپ صرف حافظ قرآن ہے، بیٹا عالم دین بن جائے تو باپ کو جلن نہیں ہوتی ہے، باپ کو حسد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ باپ کو سلام کرتا ہے بیٹا کو دیکھ کر کے، بیٹا دیکھتا کہ باپ کو، اور اگر کوئی بیٹے کو سلام کرتا ہے باپ سینہ چھوڑا کر کے کہتا ہے لوگوں رب کا شکر ہے میں نے بیٹا ایسے بنایا ہے کہ لوگ اسے سلام کرتے ہیں اور قد میرا اونچا ہو جایا کرتا ہے۔ باپ دشمن نہیں ہوتا، باپ دوست ہوتا ہے، باپ دوست ہوتا ہے۔ اور باپ سے میری گزارش ہے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمارے بغیر کھانا نہ کھائے، تو میں کہتا ہوں بچپن سے اپنی اولاد کو اتنا عادی بنا دو کہ وہ بچپن سے آپ کے بغیر کھانا نہ کھائے۔ یعنی اکثر یاد وہ آتے ہیں جو دل میں رہتے ہیں، ہے جی وہ کہا تھا نا کسی نے کہ کسی سے اتنی دوریاں اختیار نہ کرو کہ آپ کو بھولنے میں دیر نہ لگے، کسی کو اتنا عادی بنا دو اپنا کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہ سکے۔ میں تو ماں باپ سے کہنا چاہوں گا اولاد کے ساتھ بیٹھا کریں، دقیانوسی رویہ اختیار نہ کیا کریں۔ 7 سال تک اولاد ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے، مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 5 سال میں اپنے بیٹے کو بابا فرید بنا لیں، ہے غلطی کر جائے تو چڑھ جاتے ہیں بچے پہ، نہ یہ نہ کیا کرو، اس کا حوصلہ بنو، اس کی طاقت بنو۔ بچہ غلط کرے بیٹھا کے سمجھاؤ بیٹے یہ ہمارے نبی کے طریقے کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے، ایسے بیٹے کو سمجھاؤ۔ یقیناً یہ زیادہ تیزی سے بات بچے کے دل میں اثر کرے گی، بیٹے اس کا یہ نقصان ہوتا ہے، اگر تم جھوٹ بولو گے لوگ تمہارا بھروسہ چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ لیکن اگر خود باپ اولاد کو جھوٹ کی تعلیم دے، دروازے پہ اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری لینے آ جائے کہ ہیں کہ مکھیا ہیں کہ پدان، اور ابا کہتے جا کہتے نہ آئے گھر میں، تو بیٹا بابا فرید بنے گا، بیٹا آگے چل کے ڈکیت بنے گا، اور جو تم نے جھوٹ بچے سے بولا ہے نا بچہ سب سے پہلا جھوٹ آپ سے بولے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہا کریں۔ آج کتنے بچے پھانسی لگا لے رہے ہیں، نوجوان لڑکے، آئے دن کی خبریں ہوتی ہیں، بھائی کسی نے زہر کھا لیا، کوئی چھت سے گر گیا، کوئی ٹرین کے آگے، کوئی سمندر میں جا کے ڈوب گیا۔ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی درد سننے والا نہیں ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ سے نا امید ہو جاتے ہیں، جو باپ سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ شاید اگر بتائیں گے تو مار پڑے گی۔ اتنا ڈر بچوں کے سینوں میں پیدا نہ کرو، ان کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا سیکھو۔
ان سے آنکھیں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اگر ایک ٹائم آپ کا بیٹا آپ کے دسترخوان پہ نہ ہو تو اس سے کہو یار کہاں تھا تو, آج کھانے میں مزہ نہیں آیا. اسے احساس دلاؤ کہ ایک ایک لقمہ تیری تلاش میں رہتا ہے. یہ احساس دلاؤ اپنی اولاد کو کہ ایک ایک لقمے کو تیری ضرورت تھی, تو ہوتا ہے تو کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے. یہ اپنے بچوں کو احساس دلائیں. پھر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کتنی بھی حسین ملکہ لا دینا اس کی زندگی میں, جتنی چاہو دجال فطرت اور اطلاعات کے دے دینا, وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن ماں باپ کے بغیر ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے. لیکن کب؟ جب ہم اس کے دل میں اتر جائیں گے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کو وقت دیں, اور انہی لوگوں کی نسلیں کامیاب ہوتی ہیں کہ جو کم سے کم کچھ وقت اپنی اولاد کے لیے وقت نکالا کرتے ہیں. آج ساری بیماریوں کا علاج مولوی کے پاس نہیں ملے گا. قاری صاحب میں نے بیٹا آپ کو دیا تھا, کیا بنا دیا آپ نے؟ میں نے بیٹا فلاں کو دیا تھا, میرا بچہ مجھے سنتا ہی نہیں. آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھا کریں. یہ جو لوگ آج زندگی کو مختصر سمجھتے ہیں نا, یہ انہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں جن کے درد کو سننے والا باپ نہیں ہوتا ہے. آپ اتنے ہمدرد بن جاؤ کہ کانٹا بھی چبھے نا تو آپ کا بیٹا آپ سے آ کے کہے ابا آج مجھے کانٹا لگ گیا ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا میرے سامنے, یہ صرف ایک گھر کے فرد نہیں ہیں, ایک فیملی کا سہارا نہیں ہے, بلکہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے. ان کے سر پہ اسلام کی ذمہ داری آنی ہے. آج آپ بڑے ہیں, میں بڑا ہوں, کل یہ بچے بڑے ہوں گے. آج اس محفل میں بیٹھ کے یہ باتیں سن رہے ہیں, یقیناً اللہ انہیں لمبی عمر دے. 100 سال کے بعد بھی اگر یہ ہوں گے نا تو کہیں گے ہم نے سنا تھا کہ اولاد کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے جیسے دوست کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ سبق 100 سال تک چلے گا اور پھر نسلیں سبر جائیں گی. لیکن معاف کیجئے گا, کبھی کوئی نہیں کر رہا ہے. ابا بھی آ رہا ہے نا آفس سے اور آ کے بیٹھا, بیٹا دوڑ کے آیا, اس نے کہا اسے باہر کرو ذرا, تمہیں دکھتا نہیں میرے سر میں درد ہے, اور میں اپنا ذرا آفس کا کام کر رہا ہوں. کٹ پٹ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گئے, ٹیبلیٹ لے کے بیٹھ گئے, فون چلانے بیٹھ گئے. جب گھر آیا کرو نا فون فلائٹ موڈ پہ ڈال کے الماری میں ڈال دیا کرو. کچھ وقت اس کو دیا کرو کہ جو دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. آپ کی جاب, آپ کی نوکری, آپ کا بزنس صرف آپ کو دنیا میں کام آ سکتا ہے. اگر اولاد آپ نے نیک بنا دی تو یہ مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آتی نظر آئے گی. تو آپ اس چیز کو کیوں دیکھ نہیں رہے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی؟ اپنی اولاد کو وقت دیں, ان کے ساتھ بیٹھا کریں. بھائی میرے سننا یہ باتیں نوجوانوں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری ابھی چھوٹی نسل ہیں, ہماری گود میں ہیں, ہم انہیں صحیح سے پروان چڑھائیں, صحیح سے پروان چڑھائیں. ایک پودا آپ گھر میں لا کے لگا دو, زنک زیادہ ڈال دو, یوریا زیادہ ڈال دو, کسی چیز کی کمی کر دو, پودا سوکھنے لگ جاتا ہے. آپ کسی سے جا کے پوچھو پودا سوکھ گیا, پوچھتا کیا ڈالا تھا, کہو کہ زنک زیادہ ڈال دی تھی ہم نے, یا یوریا ڈائی زیادہ ڈال دی تھی, وہ کہے گا نہیں تمہیں کھاد ڈالنے کا طریقہ نہیں آیا. پڑھتا تو یہی ہے لیکن آپ نے تعداد کم کر دی تھی یا زیادہ کرتی تھی, اس لیمٹ میں ڈالو, تمہارا پودا بھی ہرا ہو جائے گا اور نقصان سے بھی بچ جاؤ گا. ٹھیک اسی طرح ہمیں اپنی نسلیں پالنی.